عمران خان نے کس کو سخت پیغام دے ڈالا؟ فارم 47 کی حکومت نے کون سی نئی جال سازی کر ڈالی اور میڈیا اور عوام میں دشمنی کیوں؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ ناظرین کرام، انہوں نے سب سے پہلے اپنے ویلاگ میں بتایا کہ اس وقت پاکستانی عوام اور پاکستان کے نیشنل میڈیا کی ایک طرح سے دشمنی چل رہی ہے۔ ناظرین، پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ صحافیوں پر اندھا اعتماد کرتے تھے، چونکہ ان صحافیوں کی اصلیت عوام کے سامنے بے نقاب نہیں ہوئی تھی۔ یہ صحافی ٹاک شوز میں نواز شریف اور بے نظیر پر تنقید کرتے تھے، مگر اصل میں یہ عوام کو بیوقوف بناتے تھے اور نواز شریف اور بے نظیر دونوں سے فائدے بھی لیتے رہتے تھے اور عوام کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ حکومت کے سخت مخالف ہیں اور سیاستدانوں کا احتساب کرتے ہیں اور عوام کی آواز بنتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ یہ صرف ٹاک شوز کی حد تک حکمرانوں پر تنقید کرتے تھے، مگر اصل میں یہ ان کے بیانیے کو ہی پروموٹ کیا کرتے تھے۔ ناظرین، جب مشرف نے پرائیویٹ میڈیا کی اجازت دی تو صحافی خود کو اتنا طاقتور سمجھنا شروع ہو گئے کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، مگر جب سے سوشل میڈیا نے پاکستان میں زور پکڑا، ہر صحافی عوام کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ نتیجتاً نیشنل میڈیا عوام میں اپنی مقبولیت کو کھوتا چلا گیا۔ ناظرین، جب سوشل میڈیا نے نیشنل میڈیا کا احتساب کیا تو ٹی وی پر موجود صحافیوں نے سوشل میڈیا کو شیطانی اور انتشاری قرار دیا۔ اس سے سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا کے صحافیوں کے درمیان نفرت بڑھی۔ ہمارے صحافی بھی ہماری ریاست کی طرح یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ دراصل سوشل میڈیا عوام کی اصل آواز ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کو برا بھلا کہا کیونکہ سوشل میڈیا نے ان کے دوغلے پن کو ایکسپوز کر دیا تھا۔ ناظرین، مشرف کے بعد جب پرائیویٹ میڈیا پر موجود صحافیوں کو بھاری تنخواہیں اور امرات دی گئیں، جس کی وجہ سے یہ خود کو معاشرے میں بہت زیادہ طاقتور سمجھنا شروع ہو گئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی ان کو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کسی بھی سیاستدان کی عزت کو لیرو لیر کر دیتے، مگر سیاستدان کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ انہوں نے سیاستدانوں کا یہ امیج بنا دیا تھا کہ یہ سب کے سب کرپٹ ہیں، جبکہ ہم صحافی ان کا احتساب کرتے ہیں۔ مگر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ یہ صحافی سیاستدانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ بنانے میں کامیاب ہو گئے اور ان سے مراد لے کر ان کے بیانیے بطور پارٹی چلانے لگے، جبکہ حقیقت میں صحافی کا کام رپورٹنگ کرنا ہوتا ہے، کسی کی سائیڈ لینا نہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ نیشنل میڈیا کے اوپر گروپ بندی ہو گئی، کوئی صحافی پیپلز پارٹی کا تھا تو کوئی صحافی مسلم لیگ نون کا، اور ہر صحافی کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اس جماعت کے لیے بیانیہ بنایا جائے تاکہ اس جماعت کی قیادت سے قریب ہو کر فائدے حاصل کیے جا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام میں ان کو لفافہ صحافی کے نام سے جانا جانے لگا اور اس نام نے نیشنل میڈیا پر موجود صحافیوں کو اتنا زچ کیا کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے خلاف ایک محاذ گرم کر لیا۔ ناظرین، جیسے ہی سوشل میڈیا پر یہ لوگ بے نقاب ہوئے تو انہوں نے خصوصی طور پر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، کیونکہ ناظرین نون لیگ ہمیشہ سے ان صحافیوں کو مرا دے کر قابو میں رکھتی تھی۔ اسی لیے جب عمران خان کی حکومت آئی تو صحافیوں کی عیاشیاں ختم ہوئیں۔ انہوں نے عمران خان کی حکومت کے خلاف محاذ گرم کر لیا اور ہمیشہ صرف اور صرف عمران خان کی حکومت کو ناکام قرار دیا، جبکہ ایسا کہا کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ پاکستان کے نیشنل میڈیا نے فسطائیت، مہنگائی، حکومت کی سہولت کاری شروع کر دی۔ عمران خان کے دور میں پیکا آرڈیننس کا بل آیا تو صحافیوں نے عمران خان کو ہٹلر تک سے تشبیہ دینی شروع کر دی۔ مگر ناظرین، اب پیکا کے قانون کے تحت مخالف صحافیوں کو جیلوں میں بھی ڈالا جا رہا ہے، مگر صحافی برادری بالکل خاموش ہے۔ مریم نواز شریف یا فریال تارپور کو جب ان کے کرپشن کیسز میں عدالت پیش ہونے کا کہتی تھی تو یہی صحافی کہتے تھے کہ پاکستان جیسے اسلامی معاشرے میں عورتوں کی اس طرح توہین قابل قبول نہیں، جبکہ یہی صحافی بشرا بی بی پر عدت کیس بننے کے بعد ان کی کردار کشی بھی کرتے رہے ہیں۔ صحافیوں کی انہی دوگلی پالیسی نے ان کی مقبولیت کو عوام میں مکمل طور پر ختم کر دیا۔ عمران ریاض نے کہا کہ اگر صحافی حکومت کی الچی بننے کی بجائے عوام کی آواز بنیں گے تبھی وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کر سکیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے کہا کہ عمران خان نے 6 جنوری کے روز ایک ایسی سخت ٹویٹ کی جس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ عمران ریاض نے کہا کافی لوگ اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جب عمران خان سے حکومت مذاکرات کر رہی تھی تو اتنا سخت بیان دینے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ عمران ریاض نے کہا کہ ابھی تک اس کی اصل وجہ معلوم تو نہیں ہو سکی ہے، مگر عمران خان نے اپنی حکومت بننے کے بعد جو بھی پیشن گوئیاں کی وہ سب کی سب سچی ثابت ہوئی ہیں۔
ابھی بھی اگر عمران خان نے اتنا سخت بیان دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ان مذاکرات سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن ناظرین، پی ٹی آئی کی کوشش تھی کہ ان مذاکرات سے کچھ نکل آئے اور ان کو عمران خان کے کسی اور سخت حکم کو نہ ماننا پڑے۔ لیکن دوستوں، اب یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان اپنی پارٹی کو ایک بار پھر کسی بڑی سیاسی تحریک کے لیے تیار کرنے کا کہیں گے، کیونکہ دوستوں عمران خان ملک کے لیے حکومت سے بات تو کر سکتے ہیں مگر وہ کبھی بھی اپنی مقبولیت کو قربان نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان نے اتنی سختیاں برداشت کی ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک لیگیسی رہے اور جب بھی وہ جیل سے باہر آئیں تو وہ عوامی طاقت کے بلبوتے پہ آئیں، کیونکہ ناظرین عمران خان کو وزیر اعظم بننے میں کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی کوئی جلدی ہے۔ اگر وہ وزیر اعظم بن گئے تو اس نظام کو شکست دے کر ایک ایسا نظام بنا دیں جس میں انصاف ہو تو پاکستان ٹریک پر آ جائے گا اور عمران خان کی یہ لیگیسی رہے گی کہ یہ وہ سیاستدان تھا جس نے پاکستان کو صحیح رستے پر گامزن کیا۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ مذاکرات سے حکومت اور پی ٹی آئی کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آخر میں عمران ریاض نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جعل سازی ایک نئے طریقے سے سامنے آئی ہے۔ پنجاب حکومت نے مریم نواز کی پنجاب کے مختلف تعلیمی اداروں میں دورے کروانے شروع کیے ہیں۔ اب ناظرین مریم نواز جب ان تعلیمی اداروں میں آتی ہیں تو پوری یونیورسٹی میں موجود طلباء کو چھٹی دے دی جاتی ہے، جبکہ کچھ مخصوص اینگل سے تصویریں لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مریم نواز نے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی کھوئی ہوئی مقبولیت کو ایک دفعہ پھر بحال کر دیا ہے۔ کچھ مخصوص صحافی ان کے ساتھ جاتے ہیں اور کچھ مخصوص طلباء کو بٹھا کر ایسی تصویریں اور ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون سے قریب سمجھے جانے والے صحافی یہ بیانیہ زور و شور سے بنائیں گے کہ مریم نواز نے ایک بار پھر مسلم لیگ نون کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مریم نواز اور مسلم لیگ نون آج بھی اتنے ہی غیر مقبول ہیں جتنے 8 فروری کو تھے اور ان کی غیر مقبولیت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ناظرین یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس، اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آئی آر کی نیوز۔ اللہ حافظ۔ عمران خان نے کس کو سخت پیغام دے ڈالا؟ فارم 47 کی حکومت نے کون سی نئی جال سازی کر ڈالی اور میڈیا اور عوام میں دشمنی کیوں؟ ناظرین ان تمام سوالات کے جوابات عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ ناظرین کرام، انہوں نے سب سے پہلے اپنے ویلاگ میں بتایا کہ اس وقت پاکستانی عوام اور پاکستان کے نیشنل میڈیا کی ایک طرح سے دشمنی چل رہی ہے۔ ناظرین پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ صحافیوں پر اندھا اعتماد کرتے تھے، چونکہ ان صحافیوں کی اصلیت عوام کے سامنے بے نقاب نہیں ہوئی تھی۔ یہ صحافی ٹاک شوز میں نواز شریف اور بے نظیر پر تنقید کرتے تھے، مگر اصل میں یہ عوام کو بیوقوف بناتے تھے اور نواز شریف اور بے نظیر دونوں سے فائدے بھی لیتے رہتے تھے اور عوام کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ حکومت کے سخت مخالف ہیں اور سیاستدانوں کا احتساب کرتے ہیں اور عوام کی آواز بنتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔